اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث گزشتہ دروس میں جو درس ہم پڑھ چکے ان میں آخری دروس میں گفتگو تھی ادلہ کے بارے میں، دلیلوں کے بارے میں کہ دلیل محرز چاہے قطعی ہو یا غیر قطعی ہو اس کی دو قسمیں ہیں۔ دلیل محرز قطعی ہو یا غیر قطعی ہو اس کی دو قسمیں ہیں، صحیح؟ ایک دلیل شرعی اور ایک دلیل عقلی۔ پھر دلیل شرعی کی بھی دو قسمیں ہیں، دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی غیر لفظی۔ تو ہماری گفتگو اسی اس میں تھی کہ ادلہ محرزہ چاہے قطعی ہو یا غیر قطعی ہو وہ تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، صحیح؟ ایک دلیل شرعی اور ایک دلیل عقلی۔ اس کی تعریف بھی ہم نے وہاں پر کی تھی اور صحیح طرح اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا۔ پھر دلیل شرعی کی بھی دو قسمیں ہیں، دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی غیر لفظی۔ آج ہم جو بحث یہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک، یعنی دلیل شرعی اور پھر اس میں ہم بحث کر رہے ہیں الف میں الدلیل الشرعی اللفظی، دلیل شرعی لفظی، اور پھر بات ہوگی دلالت کے بارے میں یعنی الدلالہ، پھر حجت الظہور، پھر اثبات الصدور، اور پھر الدلیل الشرعی غیر اللفظی یعنی دلیل شرعی لفظی۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ سب سے پہلے الدلالہ، پھر حجت الظہور اور پھر اثبات الظہور، بے یعنی دلیل شرعی غیر لفظی، صحیح؟ یہ بعد میں آئے گی۔ آج جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ دلیل شرعی لفظی کے ذیل میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہے دلیل شرعی لفظی میں سب سے پہلے الدلالہ یعنی دلالت۔ دلالت کیا ہے، دلالت کسے کہتے ہیں، اس سب کو ہمیں آج سمجھنا ہے یا اس سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ جی، دلیل لفظی جو ہے یا دلیل لفظی کی دلالت جو ہے وہ مرتبط ہوتی ہے کس سے؟ نظام لغوی سے۔ اور کس سے جڑی ہوئی ہے؟ مرتبط ہے نظام لغوی عام سے، جو اس کا ایک عام نظام ہے، یعنی کسی خاص چیز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک عام جو یعنی دلالت جو ہے، دلالت دلیل لفظی مرتبط ہوتی ہے کس چیز سے؟ ایک لغوی نظام عام سے۔ پھر اس میں ہم پاتے ہیں کہ راجے کو کہ یا اس میں ہم پائیں گے مثلا راجے کس چیز کو ہمیں ترجیح دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کیا راجے ہے کیا نہیں ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ دلالت کا ہم بحث، اس میں بحث تاکہ بحث کی جا سکے کسی کے بارے میں ادلہ لفظیہ کی دلالات کے بارے میں دراست اجمالیہ کے ساتھ لغوی اعتبار سے، اور اس میں اس کے کیفیت تکون کے بارے میں کیسے بنی ہے، کیسے اس کو تیار کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں عام نظریات کیا پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سب کے بارے میں ہماری اس میں گفتگو ہوگی اور اس کو سمجھا جائے گا۔ یعنی ما هو الوضع والعلاقۃ اللغویہ، وضع اور علاقہ لغویہ کیا ہے، یعنی وضع اور علاقہ لغویہ کیا ہے۔ ہر لغت میں علاقہ پایا جاتا ہے، علاقے پائے جاتے ہیں، الفاظ اور اس کے معانی کے درمیان کوئی بھی لغت ہو اس کے الفاظ اور معنی کے درمیان
ارتباط پایا جاتا ہے، کوئی علاقہ پایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لفظ اپنے خاص معنی سے مرتبط ہوتا ہے. یعنی اگر کسی لفظ اور معنی کے درمیان کوئی علاقہ نہ پایا جائے تو لفظ اپنے خاص معنی سے مرتبط نہیں ہوگا، بلکہ علاقہ پایا جاتا ہے، تعلق پایا جاتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان، جس کے ذریعے سے وہ مرتبط ہوتا ہے، کوئی لفظ مرتبط ہوتا ہے اپنے خاص معنی کے ساتھ. مثلا کوئی لفظ بھی اپنے ذہن میں تصور کریں، ہم کسی بھی لفظ کو اپنے ذہن میں تصور کریں تو فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا اس کے تصور معنی کی طرف. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک علاقہ پایا جاتا ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے اس لفظ کا اس معنی سے، اس لیے فوراً جو ہے منتقل ہو جاتا ہے ہمارا ذہن تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف. یعنی تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا سبب کیا ہے؟ علاقہ. صحیح؟ تھوڑے دیر ہو. یعنی تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف ذہن کا منتقل ہونا کیا وجہ اس کی ہوتی ہے؟ علاقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے. اب یہ جو اقتران ہے، یعنی تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف فوراً تصور لفظ کرتے ہی تصور معنی کی طرف ذہن کا منتقل ہو جانا، یہ جو اقتران ہے اسی اقتران کو دلالت کہتے ہیں. کیا اقتران سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اقتران یعنی جیسے ہی انسان نے لفظ کا تصور کیا فوراً معنی کا تصور اس کے ذہن میں آ جائے گا. یعنی جیسے ہی لفظ کا تصور کیا جائے گا فوراً اس کا ذہن معنی کے تصور کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو اقتران ہے، یعنی جو جیسے ہی لفظ کا تصور ہوا فوراً ذہن منتقل ہو گیا معنی کے تصور کی طرف، یہ جو اقتران ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت کہا جاتا ہے. صحیح؟ اگر آپ سے پوچھا جائے دلالت کیا ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ اقتران کہ جو تصور لفظ سے ذہن منتقل ہوتا ہے تصور معنی کی طرف فوراً جو منتقل ہوتا ہے اسی اقتران کو دلالت کہتے ہیں. یعنی ذہن کا تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف منتقل ہونا. مثلا ہم کبھی لفظ ماں بولتے ہیں تو لفظ ماں جب ہم بولتے ہیں تو اس سے ہمارا جیسے ہم نے لفظ ماں بولا تو اس سے ہمارا ہم کیا کہتے ہیں اور جیسے ہم کہیں گے کلمہ امام استعمال کریں گے تو اس کی دلالت کس چیز پر ہوگی؟ سائل خاص پر، ایک سائل خاص پر، ایک خاص بہنے والی چیز پر. تو یہاں پر جو ہے وہ ہم فوراً یہاں پر ارادہ کریں گے لفظ ماں کے تصور سے، یہ لفظ ماں کے تصور جو ہے ہمیں پہنچا دینا کہاں تک؟ ایک سائل خاص کے. جیسے ہم لفظ ماں کہیں گے، یہ لفظ ماں کا تصور کریں گے تو لفظ ماں کا تصور فوراً ہمیں منتقل کر دے گا ہمارے ذہن کو، ہمارے ذہن منتقل ہو جائے گا فوراً ایک سائل خاص کی طرف، سائل خاص کے تصور کی طرف. تو کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ ہے یہاں پر جو ماں ہے اسے حال کہیں گے اور جو معنی ہے اسے مدلول کہیں گے اور جو اقتران ہے اسے دلالت کہیں گے. جس وقت ہم کسی کلمے کا تصور کرتے ہیں تو کلمے کے تصور کرتے ہی فوراً ہمارا ذہن اس کے معنی کے تصور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن ہمارا جو کلمے کے تصور سے معنی کے تصور کی طرف منتقل ہوا ہے، لفظ کے تصور سے معنی کے تصور کی طرف منتقل ہوا، اسی اقتران کو دلالت کہا جاتا ہے. اب اگر ہم مثلا لفظ ماں کا تصور کریں اپنے ذہن میں تو ہمارا ذہن فوراً منتقل ہوگا تصور سائل خاص کی طرف. تو یہاں پر لفظ ماں دال ہوگا، اور لفظ ماں کیا ہوگا؟ دال ہوگا اور سائل خاص مدلول ہوگا. یعنی یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں دلالت کی بحث جو ہماری چل رہی ہے کہ دلالت کیسے ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے اور کیا کیا اس میں چیزیں پائی جاتی ہیں. تو جس لفظ کا تصور کیا جا رہا ہے محمد علی صاحب، تو
دال ہے، اور اس کے معنی کا تصور جو ہو رہا ہے ساتھ ساتھ جو ذہن منتقل ہو رہا ہے اس کے معنی کے تصور کی طرف وہ مدلول ہے، یعنی لفظ دال ہے اور معنی مدلول ہے، اور جو اقتران ہے یہ دلالت ہے۔ دلیل شرعی لفظی یعنی وہ دلالت، یہ دلیل کہ جو شرعی ہے اور لفظی ہے، یعنی وہ دلیل کہ جو شرعی اعتبار سے ہے اور اس میں لفظ پائے جاتے ہیں، یعنی کلام ہے، باقاعدہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ نتیجۃ القول یہی ہے کہ آج کی ہماری گفتگو جو تھی وہ دلیل شرعی لفظی کے بارے میں تھی، اور ہم نے اس میں سب سے پہلے الدلالہ دیکھا، پڑھا دلالت کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، خلاصہ کیا۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تطبیق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور نتیجہ یہی ہے ہماری گفتگو کا کہ الفاظ اور اس کے معنی کے درمیان لغت میں الفاظ یا لغات میں الفاظ اور ان کی معانی کے درمیان ایک خاص ارتباط پایا جاتا ہے، خاص علاقہ پایا جاتا ہے، صحیح ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مثلاً ہم اس کا جیسے ہی ہم لفظ کا تصور کرتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن معنی کے تصور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور یہی علاقہ اور یہی ارتباط جو ہے یعنی لفظ کے تصور سے ذہن کا معنی کے تصور کی طرف، معنی کے تصور کی طرف منتقل ہو جانا، اسے دلالت کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے کلمہ ماں کا تصور اپنے ذہن میں ہم لائے، پیدا کیا، تو جیسے ہم نے لفظ ماں کا تصور کیا تو فوراً ہمارا ذہن منتقل ہو گیا ایک ساحل خاص کے تصور کی طرف، تو لفظ ماں جو ہے اسے دال کہیں گے، اور جو ساحل خاص ہے اسے مدلول کہیں گے، یعنی لفظ دال ہے اور اس کے معنی مدلول ہے، اور جو ارتباط جو اقتران ہے یہ دلالت ہے۔ انشاءاللہ والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔